اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الطلاق، حدیث نمبر 5251، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا، اے نبی، تم اور تمہاری امت کے لوگ جب عورتوں کو طلاق دینے لگیں تو ایسے وقت طلاق دو کہ ان کی عدت اسی وقت شروع ہو جائے، اور عدت کا شمار کرتے رہو۔ پورے 3 طہر یا 3 حیض، اور سنت کے مطابق طلاق یہی ہے کہ حالت طہر میں عورت کو 1 طلاق دے اور اس طہر میں عورت سے ہم بستری نہ کی ہو، اور اس پر 2 گواہ مقرر کرے۔ لفظ حسبنا کے معنی ہم نے اسے یاد کیا اور شمار کرتے رہے۔ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بن غفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالت حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور پھر اپنے نکاح میں باقی رکھیں۔ جب ماہواری یعنی حیض بند ہو جائے، پھر ماہواری آئے اور پھر بند ہو، تب اگر چاہیں تو اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھیں، اور اگر چاہیں طلاق دے دیں، لیکن طلاق اس طہر میں ان کے ساتھ ہم بستری سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہی طہر کی وہ مدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ حدیث نمبر 5252، اگر حائضہ کو طلاق دے دی جائے تو یہ طلاق شمار ہوگی یا نہیں؟ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے انس بن سیرین نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ چاہیے کہ رجوع کر لیں۔ انس نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ طلاق سمجھی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ چپ رہ پھر کیا سمجھی جائے گی، چپ رہے پھر کیا سمجھی جائے گی۔ اور قتادہ نے بیان کیا، ان سے یونس بن جبیر نے، اور ان سے ابن عمر تعالیٰ نے بیان کیا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا اسے حکم دو کہ رجوع کر لے۔ یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کیا یہ طلاق سمجھی جائے گی؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو کیا سمجھتا ہے اگر کوئی کسی فرض کے ادا کرنے سے عاجز بن جائے یا احمق ہو جائے؟ حدیث نمبر 5253، اردو ترجمہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور ابو معمر عبداللہ بن عمرو منقری نے کہا یا ہم سے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے کہا ہم سے ایوب سختیانی نے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا یہ طلاق جو میں نے حیض میں دی تھی بھی شمار کی گئی۔ حدیث نمبر 5254، اردو ترجمہ۔ طلاق دینے کا بیان، اور کیا طلاق دیتے وقت عورت کے منہ در منہ طلاق دے؟ ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا، کہا ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن بیوی نے
آنس رسم سے پناہ مانگی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی جون کی بیٹی امیہ یا اسماء جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نکاح کے بعد لائی گئیں اور آنس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے بہت بڑی چیز سے پناہ مانگی ہے، اپنے میکے چلی جاؤ۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حجاج بن یوسف بن ابی منیع سے، اس نے بھی اپنے دادا ابو منیع عبید اللہ بن ابی زیاد سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5255 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرحمن بن غسیل نے بیان کیا، ان سے حمزہ بن ابی اسید نے اور ان سے ابو اسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے اور ایک باغ میں پہنچے جس کا نام شوت تھا۔ جب ہم وہاں جا کر اور باغوں کے درمیان پہنچے تو بیٹھ گئے۔ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہیں بیٹھو، پھر آپ باغ میں گئے۔ جونیاں لائی جا چکی تھیں اور انہیں کھجور کے ایک گھر میں اتارا۔ اس کا نام امیہ بنت نعمان بن شراحیل تھا۔ ان کے ساتھ ایک دائیہ بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا کیا کوئی شہزادی کسی عام آدمی کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر سکتی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر اس کے سر پر رکھا تو اس نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ آن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسی سے پناہ مانگی جس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد آن رسول اللہ علیہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا ابو اسید اسے دو رازقیہ اسے کپڑے پہنا کر اس کے گھر پہنچاؤ۔ اسے 2 رازقیہ کپڑے پہنا کر اس کے گھر پہنچاؤ۔ حدیث نمبر 5256 اور 5257 اور حسین بن ولید نیساپوری نے بیان کیا کہ ان سے عبد الرحمن نے، ان سے عباس بن سہل نے، ان سے ان کے والد سہل بن سعد اور ابو اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بنت شراحیل سے نکاح کیا تھا۔ پھر جب وہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لائی گئیں، آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے ناپسند کیا، اس لیے آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کا سامان کر دیں اور رازقیہ کے 2 کپڑے انہیں پہننے کے لیے دے دیں۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، ہم سے ابراہیم بن ابی وزیر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حمزہ نے، ان سے ان کے والد اور عباس بن سہل بن سعد نے، ان سے عباس کے والد سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے اسی طرح۔ حدیث نمبر 5258 اردو ترجمہ۔ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو غلاب یونس بن جبیر نے
کہ میں نے ابن عمر طرف سے عرض کیا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی جب وہ حائضہ تھی، اس کا کیا حکم؟ اس پر انہوں نے کہا، تم ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی تھی جب وہ حائضہ تھیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے متعلق آپ سے پوچھا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ابن عمر اس وقت اپنی بیوی سے رجعت کر لیں، پھر جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں تو اس وقت اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ چاہیں تو انہیں طلاق دیں۔ میں نے عرض کیا، کیا اسے بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق شمار کیا تھا؟ ابن عمر تعالیٰ نے کہا، اگر کوئی عاجز ہے اور حماقت کا ثبوت دے تو اس کا کیا علاج ہے؟ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطلاق کی حدیث نمبر 5251 سے 5258 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔